آج ہم جس مسئلہ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ گزرتے ہوئے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ووٹ کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ ووٹ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ یہ شہادت اور گواہی ہے۔ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کے حق میں دیانتداری، امانت داری اور اس کے مطلوبہ عہدے کے استحقاق کے لیے ہم ایک طرح کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ہم اس سوچ اور فکر کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں کہ کیا اس کے بارے میں ہماری یہ گواہی شرعی طور پر بنتی بھی ہے یا نہیں؟ کیا یہ ظالم ہے؟ کیا یہ بددیانت ہے؟ اس کے حق میں ہماری اس گواہی کا آگے ہمیں کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ اگر تو وہ ظالم ہے تو اس کے حق میں گواہی دینا ضروری نہ تھا، بلکہ اس کے ظلم کو روکنے کے لیے کچھ عملی اقدام ضروری تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450، حدیث طیبہ نمبر 4912۔ آقا نے فرمایا الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی ظالم کو دیکھے کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور پھر وہ اس کا ہاتھ نہ روکے اس ظلم کرنے والے شخص کا، تو پھر اس نہ روکنے والے پر اللہ کا عام عذاب آ سکتا ہے۔ سو چاہیے تو یہ تھا کہ ظالم کو روکا جائے اس کے ظلم سے، اور بجائے اس کے روکنے کے ہم اگر اس کے پورے حامی بن گئے اور اس کو ہم نے ایک طرح کی فورس عطا کی اور اس کی حمایت میں اگر ہم نے گواہی دے دی کہ تو جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اور اس کو ایک قسم کی تقویت ہم نے عطا کی، تو پھر وہ شہادت ہماری وہ تو غیر شرعی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین اعلائے کلمہ حق کے لیے آپ جب سوئے کربلا جا رہے تھے، مقام بیضا پہ جب آپ پہنچے ہیں، لوگوں نے پوچھا آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانے کا جو اصل مقصد بیان کیا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کا حوالہ دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے، اس ظالم کا کیا طریقہ کار ہے؟ مستحل لحرام اللہ، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہے، ناقص لعہد اللہ، اللہ کے وعدوں کو توڑ رہا ہے، مخالف لسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے، یامر فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں میں وہ گناہ اور بے حیائی اور بدکاری کو پرموٹ کر رہا ہے، فلم یغیر علیہ ما بقول ولا فعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ تو جو بندہ اس ظالم کو روکے نہ، اس کے ظلم کے تسلسل کو دیکھتے ہوئے اس کے کان پر جوں تک نہ رینگے اور وہ ظالم کو ظلم سے نہ روکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی ظالم بادشاہ کے، اسی ظالم کے، اسی جہنم کے گڑھے میں ڈالے گا جس گڑھے میں اس ظالم کو ڈالا جائے گا۔ ظالم کو پرموٹ کرنے والے کو، ظالم کو ووٹ دینے والے کو، ظالم کی سپورٹ کرنے والے کو جہنم کے اسی گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک، آقا نے فرمایا کہ مستحل لحرم اللہ، جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے ایسے ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ تو کیا اللہ نے جس زنا کو حرام کیا تھا اس زنا کو زنا بالرضا کے نام پر جائز نہیں کیا گیا؟
یہ اللہ کے حرام کیے کو حلال کرنے والی بات ہے۔ جس سود کو اللہ اور اس کے رسول نے اتنا حرام قرار دیا کہ اپنی ماں سے، سگی ماں سے 70 بار زنا سے بھی بڑھ کر یہ جرم قرار دیا گیا، اس سود کے عام استعمال کی اجازتیں دی گئیں اور اسی کی تعلیم کا اجرا کیا گیا۔ اور جو ہم جنس پرستی کو، جس کو اسلام نے حرام قرار دیا تھا، اس کو ٹرانس جینڈرنگ کے نام پر اس کا جواز ثابت کیا گیا اور اس کو لوگوں میں عام پھیلانے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے۔ کیا یہ اللہ کے حرام کیے کو حلال کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ جس فحاشی اور عریانی کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا کہ جو پورے سال میں سب سے زیادہ فحاشی اور عریانی پھیلانے میں جس نے عملی کردار ادا کیا، اس کو لکس ایوارڈ دے کے اس کو ایک قسم کا انعام اور تمغوں سے نوازا جاتا رہا، تو کیا یہ اللہ کے حرام کیے ہوئے چیزوں کو حلال کرنے والی بات نہیں ہے؟ تو مستحل لحرام اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جو ظالم حلال کرے اور ناقص لعہد اللہ، فرمایا جو اللہ کے وعدوں کو توڑے، چاہے وہ اللہ کے وعدوں کو توڑنا ختم نبوت کے آئین پہ حملے کی صورت میں ہو، اور نبی کی گستاخہ کو بڑے پروٹوکول سے نوازنا اور نبی کے عاشقوں کو تختہ دار پہ لٹکا دینا، کیا یہ اللہ کے وعدوں کو توڑنا نہیں ہے؟ ناقص لعہد اللہ، مخالف لسنت رسول اللہ، سنت رسول کی سر عام مخالفت جو ظالم کر رہے ہوں، پھر کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ، فرمایا پھر جو روکے نہ ایسے ظالم کو، پھر اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن اسی کے گڑھے میں ڈالے گا جس جہنم کے گڑھے میں وہ جائے گا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے جہنم کے ساتھ کس کے گڑھے میں جانا ہے؟ ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کے گڑھے میں، یا نبی پاک کے لیے بےہودہ الفاظ استعمال کرنے والوں کے گڑھوں میں، یا ٹرانس جینڈرنگ کے قانون کے جواز کو پیش کرنے والوں کے گڑھے میں، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کیے ہوئے سودی نظام کو حلال اور جائز قرار دینے والوں کے گڑھے میں، یا پھر ہم نے زنا بالرضا کا ایک فتویٰ جاری کرنے اور اس کا اجرا کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ گڑھے میں جانا ہے؟ یہ فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے، کس کے پیچھے لگنا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے چند اوراق لے کے بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہ کی، عدم توجہ کی وجہ سے پڑھ رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، جب حضور کے چہرے پہ جلال دیکھا، جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حضرت عمر فاروق سے، سکیلت کا امو کا ماترا ما بوجہ رسول اللہ، عمر تیری ماں تجھے روئے، کیا تو نے نبی پاک کے چہرہ اقدس کو نہیں دیکھا؟ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کے میرے مصطفیٰ کریم کے چہرہ اقدس کو دیکھا، تورات کے اوراق رکھ دیے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تورات اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں یہ قرآن سے عزیز ہے، ہم تو اسے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس تورات میں بھی آپ کی شانوں کو تلاش کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا، آقا نے فرمایا، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، فرمایا آج اگر موسیٰ کلیم آ جائیں، تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کلیم کے پیچھے لگ جاؤ تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ تو اگر کوئی میرے نبی کو چھوڑ کر جناب کلیم کے پیچھے لگ جائے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، تو اگر اسی نبی کو چھوڑ کر کوئی ان ظالموں کے پیچھے لگ جائے تو اس کی گمراہی اور اس کی ابتری کا حال کیا بیان کیا جا سکتا ہے؟ مشکات المصابیح کی حدیث طیبہ یہاں پہ میں ایک ضرور کوٹ کروں گا، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 449 ہے، حدیث طیبہ نمبر 4906 ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، من مشى مع الظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام او كما قال علیہ السلام۔ آقا نے فرمایا جو کسی ظالم کے ساتھ چلا، من مشى مع الظالم ليقويه، اسے تقویت دینے کے لیے، وَهُوَ يَعْلَمُ إِنَّهُ ظَالِمٌ، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ وہ ظالم ہے،
फिर भी जालिम के जुल्म को तकवीयत देने के लिए उसके साथ चंद कदम भी चल दिया, फ़क़द खरज मिनल इस्लाम। ये किसी दुनियादार का फतवा नहीं है, ये किसी मदरसे के शेखुल हदीस का फतवा नहीं है, ये कायनात के वाली का फतवा है। नबी पाक ने फरमाया जो जालिम को जालिम जानने के बावजूद उसके साथ चला तो फिर वो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कौन सा जुल्म का ऐसा निश्तर है जो इन जालिमों ने चुभोया नहीं है। आइए अब भी वक्त है इन जालिमों से जान छुड़ाने की। सारी की सारी हमदर्दियां अल्लाह ने दामने इस्लाम में रखी हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला दिन है दौरे खिलाफत का, सारा दिन वर्क करते रहे, काम करते रहे। शाम को सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से पूछा, अपने मुसाहिबीन से पूछा, बताओ कोई ऐसा काम है। लोगों ने बताया कि हजरत रोजाना सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहाड़ों की तरफ जाया करते थे खाना लेके। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले, खाना साथ लिया है, पहाड़ों की तरफ चले। वहां एक गार नजर आया, गार में एक बूढ़ा शख्स बैठा है जो अपाहज है, माजूर है, कमजोर है, नहीफ है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जान गए कि यह शख्स जो है यकीनन इसी के लिए खाना लाते होंगे। जनाब उमर फारूक ने नवाला तोड़ा, उस शख्स बूढ़े के मुंह में दिया। उसने जब मुंह में नवाला लिया साथ ही कहने लगा कि बताओ क्या सिद्दीक़ अकबर इंतकाल कर गए। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां जारी थी। क्या सिद्दीक़ अकबर इंतकाल कर गए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बाबा जी तुम्हें कैसे पता कि जनाब सिद्दीक़ अकबर इंतकाल कर गए। कहा वो जानते थे कि मेरे मुंह में दांत नहीं है, वो तशरीफ लाया करते थे, पहले नवाला तोड़ के अपने मुंह में लिया करते थे और उस नवाले को चबा दिया करते थे। जब वो नरम हो जाता था फिर मेरे मुंह में डाला करते थे। तो आज तुमने जो नए शख्स तुम मुझे लगते हो, क्योंकि आज तुमने नवाले को तोड़ के चबाया नहीं है, साबत नवाला मेरे मुंह में डाल दिया है। मैं जान गया जनाब सिद्दीक़ अकबर जब तक वो दौरे खिलाफत उनका रहा है, जब तक वो मसनदे खिलाफत में बराजमा रहे हैं, उन्होंने एक दिन भी नागा नहीं किया। मुझे लगता है जो सिद्दीक नहीं आए तो वो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। ये बात सुन के जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए कि सिद्दीक अकबर की क्या शान है कि जो लोगों की यूं खिदमत करते थे वक्त के हाकिम होने के बावजूद कि किसी को पता भी नहीं चलने देते थे। आज के इन हाकिमों का हाल देख लें कि वो अगर किसी को कोई चीज बांटनी हो मखलूक खुदा में, वो सोए होते हैं, घरों के बाहर लोगों की लाइनें लगी होती हैं फकत इस इंतजार में कि लोगों का जम्मे गफीर हो जाए, लेने वालों का। आते जाते लोग देख लें यहां हजरत के घर के सामने कोठी पे बंगले पे कुछ बांटा जा रहा है और ये सो रहे हैं, जल्दी बाहर नहीं आते। क्यों? क्योंकि मीडिया आ जाए, कवरेज हो जाए, जमाने को पता चल जाए कि हम कुछ बांट रहे हैं, लेने वाले हमारी कोठियों से कुछ ले रहे हैं और वसूल कर रहे हैं। हमारी मत मारी गई। हम फकत बिजली, सोलंग, सड़क, नाली के लिए हम अपने दीन का सौदा कर रहे हैं और हमारी अकल कहां गई। ये तो वही बात है, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। हम आला को छोड़कर अदना को अपना रहे हैं और ये जो वोट है ये एक किस्म की शिफाअत भी है। अब अच्छे के हक में दी तो उसका हिस्सा उसे मिलेगा और अगर बुरे के हक में दी तो फिर भी हिस्सा मिलेगा। कुरान करीम है सूरह अन-निसा 5वां पारा आयत नंबर 85 है। अल्लाह फरमाते हैं मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल्लहु नसीबुम मिनहा व मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल्लहु किफ्लुम मिनहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर कोई अच्छी सिफारिश करेगा तो उसे उसकी सिफारिश में से हिस्सा मिलेगा, अगर कोई बुरी सिफारिश करेगा तो उसे उसकी बुरी सिफारिश में भी हिस्सा मिलेगा। ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि हमारे नामा अमाल में कितने बिन की ये कत्ल निकलते हैं। ये तो क़यामत के रोज आंखें खुलेंगी फिर जब हमारे सामने नामा अमाल आएगा और हुक्म होगा इक़रा किताबा का, पढ़ अपना नामा अमाल।
फिर हम पढ़ेंगे अन किए कितनी डकैतियां हमारे नामा अमाल में निकलती हैं, अन किए कितने जिना हमारे उस अमाल नामा में निकलते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने उनको सपोर्ट किया और उनकी सिफारिश की और उनके साथ ताउन किया जो आगे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करने वाले हैं। कि भाई कातिल को हथियार देने वाला भी कातिल गिरदाना जाता है, बल्कि कातिल को थपकी देने वाला वो भी तो कातिल शुमार होता है शरीयत की रूह से। अब अगर कोई वोट दे के वो उसको सपोर्ट करके उसको तकवीयत देता है और उस ओहदे तक लाता है जिस ओहदे पर पहुंचकर वो जुल्म और जफा के बाजार को का माहौल गर्म करता है, तो वहां तक पहुंचने में भी ताउन है ना। अब होश के नाखून लेने का वक्त है। मोमिन एक सुराख से 2 मर्तबा नहीं डसा जाता, नबी पाक का ये फरमाने ज़ीशान है। अब बार बार एक ही सुराख से डसे जाना ये हमारी ईमानी तनज़ुली पर दलालत के लिए काफी व वाफी है। ये इत्माम हुज्जत के लिए हमने आप अहबाब के सामने सारी बातें अपना खून जिगर जो है वो पेश कर दिया। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।